السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سامعین و ناظرین، طبیعت کچھ قدر ٹھیک نہیں ہے، اس کے باوجود تازہ خبر تھی، نئی خبر تھی، تو سوچا کہ آپ حضرات کی خدمت میں پہنچانا ضروری ہے۔ اور غیر مقلدین کے لیے ایک تازہ پریشانی ہے، رمضان آنے سے پہلے غیر مقلدین کے لیے پریشانی، بڑی زبردست بات ہے۔ اب جب رمضان آ رہا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ بحث کس بات پر چھڑتی ہے؟ وہ تراویح کے مسئلے پر چھڑتی ہے کہ تراویح 20 پڑھنی چاہیے 8، تو یہ بحث چھڑتی ہے، یہ اعتراضات چلتے ہیں۔ تو غیر مقلدین اس پر زور دیتے ہیں کہ سنت تو ہے ہی 8 سے زیادہ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو غیر مقلدین یہ کہا کرتے ہیں۔ لیکن اس بار جو تازہ خبر آئی ہے وہ انہوں نے غیر مقلدین کے لیے بڑی پریشانی پیدا کر دی۔ ویڈیو بھی جاری کرنے والا خود غیر مقلد ہے، بات بھی جس کی بتا رہا ہے وہ غیر مقلدین کا بہت بڑا ہے، جس کو وہ غیر مقلدین بہت کچھ مانتے ہیں، بہت کچھ مانتے ہیں۔ انہوں نے جو بات کہی ہے وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور ایسی بات کہی کہ غیر مقلدین کا جو دعویٰ تھا یا جو ان کی بات تھی ان پر پانی پھیر دیا، بات ہی ختم کر ڈالی۔ ہم اس ویڈیو کو سنتے ہیں، اس سے پہلے آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ غیر مقلدین کے سامنے جب آپ قرآن یا حدیث سے کوئی دلیل پیش کریں گے تو اس وقت غیر مقلدین یہ کہا کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم قرآن و حدیث کو فہم سلف پر مانتے ہیں۔ ویسے عام طور پر یوں کہیں گے کہ دیکھیں بھئی ہم کسی امام کی نہیں مانیں گے، پیر کی، مولوی کی نہیں مانیں گے، ہم صرف قرآن و حدیث کی مانتے ہیں۔ لیکن جب آپ دلیل کے طور پر قرآن کی آیت یا حدیث مبارکہ میں سے کوئی حدیث پیش کریں گے تو اس وقت یہ کہیں گے کہ دیکھیں ہم قرآن و حدیث کو فہم سلف پر مانتے ہیں۔ جس طرح غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے کہا کہ اسلاف نے اگر قرآن میں پاؤں دھونے کا حکم ہے، اگر اسلاف نے ناخن دھویا ہوگا تو ہم ناخن دھوئیں گے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی اسلاف نے جو طریقہ کیا ہم وہ کریں گے، اگرچہ ہمیں ظاہر کچھ بھی نظر آ رہا ہو۔ تو اسلاف کس کو مانتے ہیں؟ اسلاف میں سب سے پہلے نام لیا کرتے ہیں صحابہ کرام کا، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے آپ کو، تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ صحابہ کے عمل کو کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو یہ کہا کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو جس طرح صحابہ نے سمجھا اور صحابہ نے جس طرح قرآن و حدیث پر عمل کیا وہی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ہیں محمد عاقل صاحب، جس پر ہم پہلے ویڈیو بنایا کرتے تھے، اس سے ایک سوال پوچھا گیا کہ اس سال حرم میں تراویح کتنی پڑھی جا رہی ہے، تو اس کے جواب میں بہت ساری باتیں آ گئی جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ بڑے زبردست اعتراضات کا حل ہو جاتا ہے اور غیر مقلدین کی پریشانی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں عاقل صاحب کو۔ اب ہم لوگوں کے یہاں تنگ نظری اس قدر ہے کہ جو ہمارے حنفی بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مقلدین حضرات خاص طور پر اہل حدیثوں پر طنز کرتے ہیں، حالانکہ اہل حدیثوں کا جو موقف ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہی شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ صالح الفوزان جو موجودہ مفتی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، سن لیجئے۔ صلاة التراويح وصلاة الليل ليس لها حد محدود۔ یہاں ایک قاعدہ اہل علم نے مرتب کیا ہے، وہ یہ کہ اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں کی ہے۔ اب تراویح کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، یہ کون بتا رہے تھے؟ صالح بن فوزان، یہ مفتی اعظم ہیں سعودی عرب کے مفتی اعظم صالح بن فوزان۔ اب صالح بن فوزان کی یکے بعد دیگر اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں، غیر مقلدین کو اس نے تو تباہ و برباد کر رکھا ہے۔ اب اس کی ویڈیو ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ تراویح کی کوئی حد ہے نہیں۔ آگے سنیے، مزے کی باتیں سن لیجئے۔ تراویح کی یا قیام اللیل، یہ دونوں ایک ہی نماز کے نام ہیں۔ والنبي صلى الله عليه وسلم حث على قيام الليل ولم يحدد۔ آپ علیہ السلام قیام اللیل کرتے رہے ہیں، نماز تراویح پڑھتے رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام نے اس کو کسی بھی حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ آپ کو اتنی پڑھنی ہے، عدد من الرکعات۔ آپ نے جو فرمایا ہے صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز دو دو کر کے ہے۔ وكذلك حث على قيام رمضان۔ آپ علیہ السلام اور قیام رمضان میں قیام کیا کرتے تھے، ولم يحدد عددا ولم يحدد من عدد الركعات، من الرکعات۔ وهو صلى الله عليه وسلم كان في نفسه يصلي لا يزيد في رمضان ولا في غيره۔ آپ علیہ السلام رمضان اور غیر رمضان میں جو تہجد یا قیام اللیل یا تراویح جس کو آپ کہتے ہیں، پہلے یہ جو محدود نماز نہیں تھی نا، حد نہیں کہتے، اس کا ترجمہ نہیں کیا، چلیں۔ على 11 أو 13 ركعة۔ آپ
अलैहिस्सलाम 11 रकात या 13 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ा करते। अब इसका तर्जमा कर दिया। अब ये जो हदीस पेश कर रहे हैं ना, इसमें तो 4-4 रकत का है। अभी ये कह रहे थे ना कि सलातुल लैली मसना मसना 2-2 रकत है, तो फिर ये 4 की दलील बना रहे हैं। बहरहाल चलें आगे, बड़ी ज़बरदस्त बात है, वो भी हम सुन लेते हैं। सलाम का ये अमल रहा है। والصحابة بعد الرسول صلى الله عليه والصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم جمع عمر رضي الله عنه. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، یہ شیخ صالح الفوزان فرما رہے ہیں، المسلمين خلف أبي بن كعب رضي ابی الله ابن عنه کعب کے پیچھے جمع کیا، يصلي بهم التراويح، كان يصلي بهم 23 ركعة. آپ 23 رکعت، یعنی 23 رکعت، 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت کیا وتر۔ یہ صحابہ کا عمل بتا رہے ہیں، سنیں صحابہ کا عمل بتا رہے ہیں سعودی عرب کے مفتی اعظم صالح بن فوزان غیر مقلدین کے لیے، تو ان کا کام ہی تمام کر دیا۔ اب اس کی تو ساری باتیں، سارے دلائل پر پانی پھیر کر رکھ دیا اور سچی بات سامنے رکھی کہ اسلاف کے منہج پر چلنے کا دعویٰ کرنے والوں، صحابہ کا عمل یہ ہے۔ صحابہ 23 رکعت پڑھا کرتے تھے، 20 رکعت تراویح، 3 رکعت وتر پڑھا کرتے تھے۔ صالح بن فوزان نے مان لیا۔ اب غیر مقلد بیچارے کہاں جائیں، کیا کہیں، سنیں آگے سنیں۔ سلام کے صحابہ یا عمر فاروق نے ابی ابن کعب کے پیچھے جو نمازیں پڑھی وہ تھی، صحابہ نے 23 رکعت پڑھتے تھے۔ 23 رکعت پڑھتے تھے۔ اب عاقل صاحب کو بھی کہنا پڑا نا کہ صحابہ تو 23 رکعت پڑھتے تھے۔ اب حضور سے جنہوں نے دین سیکھا، حضور نے جن کو بتایا، حضور سے احادیث جنہوں نے لی، انہوں نے کس طرح سمجھا، وہ تو اس طرح سمجھا کرتے تھے، اس طرح عمل کیا کرتے تھے۔ آج کے دور کا غیر مقلد دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مسئلے میں وسعت ہے، وسعت ہے۔ تو اس لیے عدد التراویح کے بارے میں جو یہاں سعودی عرب میں قاعدہ اور قانون ہے وہ یہ کہ 4 رکعت تو شیخ عبد الرحمن سدیس پڑھاتے ہیں عشاء کی نماز، اور پھر اس کے بعد 4 رکعت ایک امام پڑھائے گا، پھر 4 رکعت دوسرے امام پڑھائیں گے، اور پھر شیخ سدیس 2 رکعت پڑھائیں گے، اور پھر 2 رکعت پڑھائیں گے، تو 4 رکعت اور 4 رکعت یہ ہو گئی، تو 12 اور 1 13 رکعت۔ تو 13 رکعت سعودی عرب میں امام اب یہ بھی 13 رکعت پڑھاتے ہیں، ان کی طرح 11 رکعت نہیں، یعنی 8 رکعت تراویح نہیں، یہاں 10 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے۔ پہلے 20 رکعت پڑھائی جاتی تھی، اب یہ کرونا والا مسئلہ آیا، اس کے بعد یہاں 10 رکعت تراویح پڑھائی جاتی ہے، 3 رکعت وتر۔ لیکن آگے سنیے، ہم پڑھاتے ہیں حرمین میں اسی 13 رکعت کو 20 دن تک پڑھا جاتا ہے، اور پھر 20 دن کے بعد اس میں چونکہ وتر کی نماز بند کر کے وتر کی نماز نہیں پڑھی جاتی، فرمایا تھا کہ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وتر کی نماز 2 مرتبہ نہیں ہوتی، تو اس لیے اسے وتر کی نماز کو پڑھنا بند کر دیا جاتا ہے، اور پھر آخری عشرے میں رات کو بھی نمازیں قیام اللیل یا تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے، اور پھر اس میں وتر پڑھا جاتا ہے۔ پھر آخری عشرے میں اب بات سچی کرنے نہیں آ رہی نا، لیکن بیچارہ پھر بھی کہہ بیٹھا، کیا کہے، کیونکہ یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ سارا ہر وقت کہتے رہتے ہیں کہ تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے، ایک ہی نماز۔ اب یہاں بات یہ کھل رہی ہے کہ یہ لوگ تو حرمین والے تو تہجد الگ پڑھتے ہیں، تراویح الگ پڑھتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا کہتا ہے کہ آخری عشرے میں اب کیوں کہ اب کیا کہے، بات کھل جاتی ہے نا، تو دونوں باتیں کھل گئیں کہ وہ تہجد اور تراویح دونوں الگ الگ پڑھتے ہیں، آخری عشرے میں تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ اور پھر یہ بہت بڑی بات سامنے آ گئی کہ صحابہ کا عمل انہوں نے مانا کہ صحابہ تو 20 رکعت پڑھاتے تھے، 3 رکعت وتر۔ صحابہ کا عمل یہ رہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ یہ صالح بن فوزان جو سعودی عرب کے مفتی اعظم انہوں نے مان لیا۔ اب غیر مقلدین کے لیے رمضان آنے سے پہلے ہی پریشانی بڑھنا شروع ہو گئی، جو ہر وقت یہ کہا کرتے ہیں کہ نہیں، یہ صحابہ کا یہ عمل نہیں تھا، ہم تو اسلاف کے فہم پر چلتے ہیں، اسلاف کے منہج پر چلتے ہیں۔ تو ان سے پوچھیں گے اسلاف کا منہج آپ کا کہاں گیا؟ آپ تو بڑی باتیں کرتے ہو، ڈھینگے مارتے ہو، جھوٹ بولتے ہو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ صحابہ تو حضور سے جو سیکھے وہ اس طرح عمل کیا کرتے تھے، حضور کے شاگرد تو اس طرح عمل کیا کرتے تھے۔ تم لوگوں نے اپنی طرف سے کیوں ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر؟ تو ناظرین کرام، اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔